جی کر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. جی کر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. شکر الحمدللہ. کر صاحب راستے میں ریکارڈنگ پہ آتے ہوئے نا میں اپنی ٹیم سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے صرف 6 سپٹمبر کے بارے میں پڑھا ہوا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے یا کسی سے کراس ریفرنس پہ سنا ہے. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو لوگ اس جنگ میں شریک تھے, جو بارڈر پہ گئے, جنہوں نے ایون کہ وہ راجستھان والا بارڈر اور جن بارڈرز میں پاکستان آرمی آگے گھسی انڈیا میں, سر وہ بہت کم سننے کو ملا ہمیں. ریزن یہ ایک کہ وار کو کافی ٹائم ہو گیا تھا 1965, اور سیکنڈلی موسٹلی جب میڈیا یا زیادہ ایکسپوجر جو ہماری اگلی نسل کو آیا تو وہ 2000 کے بعد آیا. سو ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ملی. سو خوش قسمتی ہوتی ہے میری کہ جب مجھے کوئی جو ایکچولی فیکٹس بتا سکے, ایکچولی واٹ ہیپن دیٹ ڈے, یو ور پارٹ آف دیٹ وار, آپ حصہ تھے اس جنگ کا, آپ سیکنڈ لیفٹنٹ تھے ایٹ دیٹ ٹائم. سر ہوا کیا, کیسے کہ بیٹھے بٹھائے وداؤٹ انفارمیشن یا وداؤٹ اینی تھریٹ تو ایسے جنگیں نہیں ہو جاتی. پہلے کچھ چل رہا ہوگا, obvious اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا تو جنگ سٹارٹ ہوئی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی یہ جو 65 کی وار ہے یہ تسلسل ہے 1948 کشمیر وار کا. کشمیر کی جو لڑائی تھی وہ انفنش ایجنڈا تھا جو انگریز جان بوجھ کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس کی بیوی اور نہرو کی وجہ سے یہ ایک انہوں نے جان بوجھ کے بیچ میں لکونہ چھوڑ دیا. نا پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہندو میجارٹی ایریاز ٹو انڈیا میں, مسلم میجارٹی ایریاز ٹو پاکستان. وائی دس ڈسکریمنیشن واز ڈن فار اسٹیٹس کہ جناب جو ریاستیں ہیں وہ ان کا حکمران وصول کرے گا. کیوں بھائی, عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے. اور اس کے اندر کچھ ہمارے سے بھی غلطی مسلم لیگ سے ہوگی کہ جو حیدرآباد کے حکمران تھے وہ مسلمان تھے اور ان کی آبادی ہندو تھی, تو دیٹ آلسو پرابلی کریٹڈ اے فرکشن. میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ تسلسل تھا 65 وار پہ ہم کنفائن کرنا چاہیں گے. تو لیکن آپ کو اگر یاد ہوگا تو یہ اچانک نہیں 65 وار ہوئی, اس پہ 62 کے اندر 63 کے اندر ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا. یہ کچھ تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن میں بیک گراؤنڈ دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 62 جب انڈیا چائنا وار ہوئی تو اس کے اندر پاکستان کو کیا کہا گیا جان ایف کینیڈی نے کہ جی آپ انٹرفیئرنس نہ کریں اور تاکہ انڈیا کو کوئی تکلیف نہ ہو, تو کشمیر کا مسئلہ ہم حل کرا دیں گے. جھوٹے تو جیسے امریکنز ہیں, وہ فیلڈ مارشل یوسف سادے فوجی تھے, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ جب یہ بات ہوئی تو وقت گزر گیا تو 62 ختم ہو گئی, تو پھر فیلڈ مارشل صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے انٹرنیشنل لیول کہ بھئی ابھی اس کا کوئی جواب دیں. فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتے تھے امریکنز. اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز دیکھیں جیسے وہ جاتے تھے ان کی بڑی عزت ہوتی. تو اس کے اوپر انہوں نے نہرو کو کہا کہ بھئی اس کا مسئلے کا کوئی حل نکالیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ عبداللہ اس وقت جیل میں تھے, ان کو جیل سے رہا کیا گیا اور ان کو پاکستان بھیجا گیا. اب اس سے پہلے وہ رن آف کچھ کا مسئلہ بھی چل رہا تھا, تو وہ ان کو بھیجا گیا پاکستان میں. وہ آئے تو ابھی نہیں, رن آف کچھ ابھی شروع نہیں ہوا تھا, لیکن شیخ عبداللہ اس سے پہلے آئے 64 میں, اور آ کے پاکستان ان کی بڑی ریسیپشن ہوئی. پاکستان میں آزاد کشمیر میں بڑے بڑے جلسے ہوئے, ان کے بڑی بات ہوئی, اور یہ ہم بڑے قریب پہنچ گئے تھے کشمیر کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ نہرو کی ڈیتھ ہو گئی. اگر آپ آتش چنار پڑھیں یا اس زمانے کی اخباریں پڑھیں یا آپ کو دیکھا ہوگا, میں اس وقت ہم پی ایم ایم کیڈٹس تھے جب شیخ عبداللہ آئے, تو we were grown up people. I was about 20 years old at that time. تو we were watching very closely کہ what is happening. اور شیخ عبداللہ کے بڑے لوگ ایکسائٹیڈ تھے کہ جی اب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ نہرو مر گیا. اب اس دن اس نے میٹنگ کرنی تھی شیخ عبداللہ نے, بڑی جب پبلک میٹنگ کر کے پھر مظفر آباد دوبارہ جانا تھا, اور اس کے ساتھ یہ فیصلہ طے ہو کہ ابھی فیلڈ مارشل صاحب کو اس نے دوبارہ بات کرنی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی مدد کے نہرو کی ڈیتھ ہوگی. جب نہرو کی ڈیتھ ہوگی تو اس کو جب خبر ملی تو شیخ عبداللہ تو بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی میں نے تو فوراً واپس جانا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس نے کہا جی میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ملوں, لیکن آئی ہیو ٹو رش بیک. اب یہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ہمیں کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وائی از ان اے ہری ٹو گو بیک. تو وائی از ان اے ہری ٹو گو بیک. اب وہ جو واپس گیا تو پتہ یہ بات چلا کہ جب وہاں پہنچا تو وہاں کوئی nothing in writing. It was personal understanding between Nehru and Nehru اور فیلڈ مارشل ایوب خان. وہ جب گئے تو مر گیا ہوا تھا, تو لال بہادر شاستری everybody backed out. انہوں نے کہا سانو تو کوئی پتہ نہیں بھائی, nothing in writing.
تو ہم تو کوئی کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ اور دوبارہ اس کو جیل میں ڈال دیا شیخ عبداللہ کو. تو دیٹ از دی بیک گراؤنڈ. اب اس کے اندر تسلسل کے اندر پھر ایوب خان نے بڑا آبجیکشن کیا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. پھر اسی دوران رن آف کچھ کا مسئلہ شروع ہو گیا اور انڈینز کو جب ہے اس کے اندر پھر ہماری آپ فوج کی تیاری دیکھیں کہ آپ بات کریں ستمبر کی تو یہ جنوری فروری 65 کی بات ہے. آئی ریممبر کہ میں اس وقت پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 4th ٹرم میں تھے اور ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ہم اپریل کے اندر ہماری پاسنگ آؤٹ ہو جائے گی, پہلے ہی ہم کمیشن لے جائیں گے. لیکن وہ پھر بعد میں وہ رن آف کچھ سیٹل ہو گیا. تو رن آف کچھ کے اندر مجھے رادا نادر پرویز جو میرے ہمارے کالج کے تھے, مجھ سے 2 سال سینئر تھے, ان کو ستارہ جرت ملا, افتخار جنجوہ وہاں تھے. تو وہ ایک بڑا ہم نے اچیومنٹ کی کہ اس کے اندر اس کو بہت زیادہ شکست دی گئی انڈینز کو اور وہ بڑے شرمندہ ہوئے ایٹ دی انٹرنیشنل لیول کہ یار دیکھو یہ پاکستان چھوٹی سی فوج ہے, انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی آپ کو, آپ تو بڑا کر. اس کے اوپر لال بہادر شاستری نے کہا کہ ناؤ وی ول پلیس آف چوزنگ کے اندر ہم جائیں گے. اب ان دا مین ٹائم ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ شامل کر لیے, میں ابھی ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا, وہ مل کے سازش کی کہ انہوں نے کہا جی کہ کشمیر لینا چاہیے. اور کشمیر کے اندر انہوں نے ہمارے ایک تحریک شروع کی کہ جن کے اندر ایوب خان کو بتائی گئی, لیکن دیٹ تحریک واز سٹارٹڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور کمانڈر 12 ڈویژن جنرل اختر حسین ملک صاحب کہ ہمیں کچھ بندے بھیجنے چاہیے جو جا کے کشمیر میں ایک ریولیوشن شروع کریں اور پھر ہم جا کے ان پہ حملہ کر کے لے لیں. لیکن بدقسمتی ہوئی کہ جو بھی کشمیری لیڈر تھا اس سے کسی کو کانفیڈنس نہیں لیا. یہ بعد میں پتا چلا کہ جو لوکل لیڈرز تھے, افضال صاحب تھے, میرواز تھے, یہ لوگ تھے جو اصل تحریک روح رواں تھے. سید اسد گیلانی مرحوم جو بھی فوت ہوئے, پاکستان گورنمنٹ نے ڈڈ ناٹ ٹیک دیم انٹو کانفیڈنس اور یہ کچھ ینگ آفسرز کو تیار کر کے اور 65 کے شروع میں ان کو تیار کر کے اور ان کو جتھے دے دیے گئے کشمیریوں کو, ان کو ٹریننگ وغیرہ دی, ہتھیار دیے اور ان جتھوں کو بھیج دیا کشمیر میں کہ تھنکنگ کہ جی وہ بالکل ہی وہاں جا کے ایک ریولیوشن لے آئیں گے. میرے ایک کزن تھے جو بریگیڈیئر ہیں, ابھی آزاد خدا سید دے ان کو, بریگیڈیئر آزاد, وہ اس وقت ایس ایس جی میں کیپٹن تھے. تو ان کو بھی بائی ایئر ڈراپ کیا گیا, کافی لوگوں نے اپوز کیا اس کا. تو انہوں نے کہا, اور وہ خود بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو انہوں نے کہا کہ بس جو ہی پہنچو گے تسی کشمیر ہی کشمیری جڑے نے وہ بہت ویلکم کریں گے. وہ کہتا ہے جب ہم ڈراپ ہوئے تو کہتا ساتھ ایک گڈریا تھا, تو میں نے اس کو فوراً کہا کہ میں پاکستان کا کمانڈو ہوں. یہ اس نے کہا پیراشوٹ وغیرہ سنبھالا, اس نے کہا جی آؤ. وہ لے گیا چائے پلانے کے لیے, کہتا جی میں چائے پی رہا تھا, پیچھے پولیس آ گئی. انڈین پولیس کو اس نے بلا لیا اور کہا جی یہ because that poor fellow did not know اور پلان نہیں تھا. وہ اسی وقت اریسٹ ہو گئے اور پی او ڈبلیو بن گئے. اس طرح کوئی اور کئی جو لوگ تھے جو ایسے جگہ پہ پیرا ڈراپ ہوئے, مرحوم بریگیڈیئر حضور حسنین وغیرہ جن کو ستارہ جرت ملا, جو ایسی جگہ پہ ٹی ایم جو تھے وہ ایسی جگہوں پہ ڈراپ ہوئے جہاں آبادی نہیں تھی. تو وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اپنے کام کیے تو وہ بیچارے کامیاب رہے. اسی طرح باقی جو لوگ گئے تھے وہ بھی ناکام رہے, وہ جو جتھے لے کر گئے تھے وہ پہلے الائن نہیں تھے. تو یہ بڑی ہوئی. اسی ساتھ یہ 65 وار کا تسلسل ہے. تو اختر حسین ملک صاحب نے بہت اچھا پلان بنایا تھا اور اس کے اندر یہ گرینڈ سلیم ساتھ کنیکٹڈ اپ تھا کہ اخنور کی طرف سے ہم اٹیک کریں گے, چھم لیں گے, اخنور لیں گے اور اس کے بعد ہم بلاک کر دیں گے انٹری انٹو کشمیر ویلی. اور اس وقت فارن منسٹر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے انہوں نے ایک گارنٹی دی کہ کسی صورت میں بھی انٹرنیشنل بارڈر پہ نہیں آئے گا. کچھ جرنیلوں نے آبجیکشن ریز کیا, انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو جب آپ اتنا بڑا, بلکہ جنرل موسیٰ نے بھی ریز کیا اور فیلڈ مارشل ایوب صاحب نے بھی کہا کہ یہ انٹرنیشنل ریئیکشن ہوگا تو انڈینز ول گو آن ٹو انٹرنیشنل بارڈر. اس نے کہا نہیں سر مجھے ایشورٹی ہے کہ یہ لڑائی جو ہے کشمیر کے اندر ہی کنفائن رہے گی. اب وہ کشمیر کے اندر جب کنفائن رہی تو 1 سپٹمبر کو تو ہم نے اٹیک فائنلی اٹیک کر دیا گرینڈ سلیم کے اندر. وہ چھم بھی کیپچر ہو گیا, جوڑیاں تک چلے گئے. اب میرے پاس ایک تصویر ہے, میں بتاؤں گا. بریگیڈیئر ٹی ایم کے جو بڑے بھائی تھے بریگیڈیئر مسعود, وہ بھی میجر تھے اس وقت, وہ ٹی ایم تو بیسک ڈراپ ہوئے تھے کشمیر کے اندر, وہ آرمی ایویشن میں تھے. تو ان کی ایک تصویر ہے
کہ وہ اخنور سے 5 میل مائل سٹون پہ پاؤں کھڑے ہو کے انہوں نے تصویر کھینچوائی ہوئی ہے کہ جی ہم ایز کلوز ایز، اور انڈیا سے اخنور خالی کر گئے تھے. لیکن بدقسمتی تھے یحییٰ خان صاحب جو GOC-7 ڈویژن تھے جنہوں نے ٹیک اوور کرنا تھا، کیونکہ یہ جب بھی آپریشن ہوتا ہے تو ایک جو ڈویژن پلان کرتا ہے دوسرا اس کو اوور ٹیک کر کے آگے جاتا ہے، بیکاز وہ 12 ڈویژن جو اختر حسین ملک صاحب نے پلان کیا ہوا تھا وہ چھم تک تھا، جوڑیاں تک، آگے انہوں نے لینا تھا، وہ ڈیلے ہو گیا. انہوں نے 3 دیا. جنرل اختر حسین ملک صاحب ان کو کہتے رہے کہ یار میں تمہارے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان بریگیڈوں کو نہ روکو، ان کو جانے دو، ہمیں اخنور لینا ہے. جنرل یحییٰ خان کا نہیں انٹروین کیا، اس نے موسیٰ کا نہیں کہ میں آئی ول ٹیک. وہ جو 3 دن کا وقفہ ڈیلے ہوا، وقت ضائع ہوا، اس کے اندر انڈین جو اخنور خالی کر کے گئے تھے وہ واپس آ گئے، وہاں لڑائی شروع. ان دا مین ٹائم، اب یہ 3-4 ستمبر کی بات ہے، ان دا مین ٹائم انڈینز جو ہے دے اسٹارٹ گیدرنگ ٹروپس آن دی انٹرنیشنل بارڈر. تو خبر تو ہمیں مل گئی تھی. 4 ستمبر کو ہماری یونٹ کو فارمیشن کو موسیٰ خان نے سگنل دے دیا کہ بی ریڈی فار وار، بی پریپیئرڈ، جس کی وجہ سے ہماری یونٹ جو 17 پنجاب حیدری تھی، نشان حیدر بعد میں ملا جلال عزیز بھٹی صاحب کو، وہ 5 تاریخ کو ریکانیسنس پہ گئے. ٹھیک ہے، ریکی کی انہوں نے، اور ریکی کرنے کے بعد اپنی پوزیشنیں وغیرہ دیکھیں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ 5-6 کی رات کو یہ ہماری یونٹیں موو کریں گی. دیکھو نا یہ جو ریومرز ہے، ایکچولی ہوا یہ تھا کہ چونکہ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب 65 کی لڑائی کے روئے رواں تھے، وہ پھر چونکہ لڑائی ختم ہوئی، نیکسٹ گورنمنٹ آئی تو ان کے خلاف ایک مڈ سلنگنگ شروع ہوگی. یحییٰ خان نے شروع کر دی، بیکاز یحییٰ خان himself was responsible for the debacle in چھم ایریا for not have delaying this. تو انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی، اور اس کے بعد ذوالفقار بھٹو صاحب آگے جو بالکل ہی ان کے خلاف تھے. تو وہ جو ان کا ایک امیج تھا نا، وہ ٹارنش کرنے کے لیے اگلے 10 سال یہ استعمال، اور اسی کو پھر پک اپ کر کے لوگوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کیا. لیکن میں آپ کو کمنگ بیک ٹو 6 سپٹمبر، تو ہماری یونٹ نے ریکانیسنس کیا افسروں نے، اور واپس آئے کہ جی کل ہم نے جا کے پوزیشن آکوپائی کرنی ہے. اور 5-6 کی رات، 6 کو حملہ کیا انہوں نے، 5 اور 6 کی درمیانی شب، 5-6 کی درمیانی شب. شفقت حسین بلوچ ہماری یونٹ کے، ان کی جو کمپنی تھی وہ امپلائی ہو گئی ایز ایڈوانس پوزیشن آف دی بریگیڈ، وڈیارہ ڈرین پہ اس نے لگانا تھا. ان کو انہوں نے گاڑیاں دی، اور وہ رات کو، ابھی اگر آپ جائیں نا لاہور گیرزن گولف کلب، اس کے سامنے ایک امجد چودھری سڑک بنی ہے، بالکل. اس زمانے میں وہ سڑک نہیں تھی، چھوٹا سا ایک ٹریک ہوتا تھا. تو ہم پیدل، ہماری رینجز تھیں برکی رینجز، تو وہاں جب جاتے تھے پیدل جاتے تھے، برکی رینجز تھا اس رستے کو. گاڑیاں جو ہیں، یہ ابھی صدر کا مین دوارہ ہے نا، اس کے اوپر برکی روڈ پہ جاتی تھی. یہ سڑک بھی بہت چھوٹی تھی. تو وہ رات کو گاڑیوں میں بیٹھے، اور تقریباً چلتے چلتے لیٹ ہوئے، 11-12 بجے وہ پہنچ گئے. چونکہ پہنچے تو انہوں نے اپنے کک کو بلایا، اچھا بھائی چائے شاہ بناؤ بچے، تیاری شیاری کرو. ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں. ان دا مین ٹائم ہماری یونٹ جو ہے وہ بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی جو پیدل مارچ کر کے سی او وغیرہ، وہ بھی یہ BRP کے نزدیک جو ہمارا بنگالی فارم ہے وہاں پر ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر لگا دیا. کمپنیاں ڈپلائمنٹ شروع ہوگی. راجہ عزیز بھٹی OC الفا کمپنی تھے، وہ برکی کا پل ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے. ان کی سب سے بڑی جو کاروائی ہے وہ بعد کی بھی ہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے بریگیڈ کو کنونس کیا، کیونکہ اس زمانے میں ایک ڈیفنس آن براڈ فرنٹ ہوا کرتا تھا. کانسیپٹ یہ تھا ایوب خان نے دیا کہ ہم تھوڑی فوج جو ہے وہ ڈیفنس میں رکھیں گے، زیادہ ہم اسٹرائکنگ فورس پیچھے رکھیں گے. جو ہی اینیمی کو ہم لیور ان کریں گے، پیچھے سے اسٹرائک فورس ان کو مار کے ہم تباہ کر دیں گے. ایئر فورس ہمارے ساتھ کلوز سپورٹ. اب جب ایئر فورس بھی سپورٹ کرے گی، ٹینکس بھی ہوں گے، تو دشمن جو ہمارے اندر آیا ہوگا وہ پیچھے سے جب اس کو اسٹرائک کریں گے تو وہ تباہ ہو جائے گی. دیٹ واز ڈیفنس آن براڈ فرنٹ. تو انہوں نے کہا جی BRP کے اوپر مین ڈیفنس لیا جائے گا، جس کے لیے عزیز بھٹی صاحب نے کہا، اس نے کہا 8-9 میل کا فاصلہ ہے وڈیارہ ڈرین کے اندر اور BRP کے اندر، تو یہ ایریا ہم کھلا تو نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی کمپنی کی 2 پلٹونیں آگے لگاؤں، برکی گاؤں سے آگے لگاؤں، BRP 1 پلٹون وڈیارہ کے پاس چلا جاؤں میں تھوڑا. نہیں وڈیارہ تو بہت آگے تھا. یہ برکی گاؤں کی بات ہو رہی ہے. برکی جو پل ہے اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ میں برکی گاؤں سے آگے چلا جاؤں اور وہاں دفاعی پوزیشن اختیار کروں، تاکہ دشمن کو BRP جب کنال کے اوپر ایک میجر آبسٹیکل پہنچنے سے پہلے مجھ سے جنگ کریں، مجھے ہرائیں، تو پھر وہ آپ تک پہنچیں. اگر یہ نہ کرتے وہ تو دشمن تو سیدھا ہی وڈیارہ ڈرین کے بعد سیدھا اس نے برکی پہ آ کے حملہ کرنا تھا. تو وہ بات مان لی گئی. انہوں نے 2 پلٹونیں اپنی آگے لگا دی، 1 پلٹون پیچھے لگا دی.
ہماری بی کمپنی کی بھی جو ایک پلٹون تھی وہ کوریا کی طرف، وہ بھی اس کو بھی آرڈر مل گیا کہ آپ بھی آگے لگائیں. انہوں نے بھی اپنی 2 پلٹونیں آگے لگا دی، 1 پلٹون پیچھے لگا دی، لیکن وہ کوریا سائڈ پہ جو تھی جس کمپنی میں تھا پلٹون کمانڈر. جی کر صاحب السلام علیکم سر. اب یہ صورتحال چلتی تھی. چارلی اور ڈیلٹا کمپنی جو اڈیارہ میں تھی اس نے آگے ڈیپتھ میں لگنا تھا. تو راجہ عزیز بھٹی صاحب نے اپنا جو ہیڈ کوارٹر چنا، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا برکی کا پولیس اسٹیشن، برکی کے پولیس اسٹیشن سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی. اس کی لائن میں ایک چبارہ تھا بہت بڑا. اس چبارے کے اندر انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر اسٹیبلش کیا. اس چبارے کی میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا، آپ دیکھیں گے اس کے اندر ڈائریکٹ گولے لگے ہوئے ہیں. اب پلٹونیں ان کی آگے ہیں. راجہ عزیز بھٹی صاحب اس چبارے کے اوپر بیٹھ کے اور آرٹلری کا فائر کرا رہے ہیں، ابزارو کر رہے ہیں، فائرنگ کرا رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں. ایز اے لاکو ڈیوڈ وہ ٹرکش انٹرپریٹر بھی تھے. ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جس کو انہوں نے کنڈکٹ کرنا تھا 6 ستمبر کو. تو یہ اپنی کمپنی شمنی لگا کے سیکنڈ لیفٹیننٹ رحمان جو بعد میں بریگیڈیئر بن گئے، آج کل پنڈی میں ہوتے ہیں، میرے سے سینئر تھے، ان کو کہا وہ کمپنی لے کے چلے گئے آگے. اور یہ واپس گھر میں آگے 5 تاریخ کو کمپنی کو لگا چلا کے اور خود انہوں نے کہا جی میں کنڈکٹنگ افسر ہوں گا. لیکن جب 6 ستمبر کو لڑائی شروع ہوئی تو نیچری اور ڈیلیگیشن کو چھوڑا اور یہ پھر رش کر کے ادھر گئے اور سیدھے اس اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے اور کمپنیوں کو لگایا. اب 2 پلٹونیں آگے لگی ہوئی. اسی طرح تیسری پلٹون ان کو دی گئی 12 پنجاب. اور اس زمانے میں یہ جو کانسیپٹ تھا اس کی وجہ سے بریگیڈ میں 2 یونٹیں رکھتے تھے. آج کل 3 یونٹیں ہوتی ہیں انفنٹری کی، اس زمانے میں 2 ہوتی تھی. تو 12 پنجاب ہمارے برکی پلوٹ کے دائیں تھے، ان کو سائفن دیا ہوا تھا. برکی کا برج ہمارے ساتھ انکلوڈڈ تھا 17 پنجاب میں. اور عالم زیب صاحب جو 12 پنجاب کی کمپنی کی ایک پلٹون تھی وہ راجہ عزیز بھٹی صاحب کے زیر کمان دے دی گئی. سردار عالم زیب صاحب بھی بڑی بہادری سے لڑے. 12 پنجاب کو استارہ جرت ملا، ہمارے سی او نے ریکمینڈ کیا. 2 پلٹونیں ہماری آگئی اور راجہ عزیز بھٹی صاحب بھی لڑ رہے تھے. تو اب اس سے پہلے ڈسکرائب کرنا بہت ضروری ہے کہ وہاں تک پہنچے کیسے. اس سے پہلے کیا تھا، شفقت حسین خان بلوچ وہ جو تھے وہ ان کو آرڈر ملے ہوئے تھے ایڈوانس پوزیشن. تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو پہنچا چائے شاہ بناؤ بھائی، تیاری شری پکڑو اور آگے پیچھے ان کا جوانوں کو مورچے شورچے تیار کرنے شروع کر دیں. ابھی کچھ آدھا گھنٹے گزرا تھا کہ ان کو پتا چلا کہ آگے سے کہ وہ آ رہے ہیں، دشمن آ گیا ہے، اٹیک کر گیا اور سویلین بھاگے آ رہے ہیں. اب دیکھیں کنفیوژن کی حالت یہ ہے کہ بریگیڈ میجر تھے ہمارے، جب اس نے فون پہ بتایا شفقت بلوچ نے پیچھے، انہوں نے کہا جی وہاں تو دشمن آ گیا ہے، دشمن نے حملہ کر دیا. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے دشمن نے اچانک حملہ کر دیا، کوئی نہیں حملہ. تو جنرل ارشد چودھری جو ہمارے انٹیلیجنس افسر تھے وہ جیپ لے کے PRC 10 لے کے ان کو بھیجا شفقت بلوچ کے پاس کہ تم بارڈر پہ جاؤ، بارڈر پہ جاؤ، دیکھو کہ واقعی اٹیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ ایسے ہی مجھے بتا رہے ہیں شفقت بلوچ کا اٹیک ہو گیا. وہ جب پہنچے تو آگے شفقت بلوچ کھڑے تو کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہ سارے میں لگا رہا ہوں، تو وہ تو اٹلی کا فائر کیا ڈیرا گاؤں کے اوپر آ رہا ہے، تم فوراً واپس جاؤ. اس کو پھر جنرل ارشد چودھری جو آئی تھے بڑے دلیر افسر تھے، ان کو فوراً واپس بھیجا کہ جاؤ بھائی واپس. اور شفقت بلوچ صاحب نے اپنی کمپنی کی اب دیکھیں کہ یہ جو سپرٹ ہے یہ کدھر آئی، اتنی سپرٹ کیسے آ گئی. میں PMA میں کیڈٹ تھا اس وقت. 6 ستمبر کی بات ہے کہ ہمیں اچانک آرڈر ملا کہ جی آپ کی پاسنگ آؤٹ اکتوبر کے بجائے نہیں جلدی ہوگی، آپ فوراً اینٹی روم میں جائیں اور صدر پاکستان کی تقریر سنیں. ہم کیڈٹس نے آپ تقریر سننے کے لیے ریڈیو لگا اور اس کے اوپر 3.5 منٹ کی تقریر، اس نے کایا بدل دی پورے پاکستان کی. کیسے کہتے ہیں وہ تقریر کیا تھی جی، ہم بھی سارے جوش میں آئے. اس میں کیا تبدیلی آئی، اس نے کیا کہا، انہوں نے صرف 3.5 منٹ کا اس نے کہا پاکستان کے عوام، پاکستان کے غیور عوام جن کے دل دھڑکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی ایک آخری توپ بھی خاموش نہیں کر دی جاتی. میرے وطنوں، میرے ہم وطنوں، جاؤ چڑھ جاؤ دشمن کے اوپر. اور تقریر بند کر. اب اس سے ہمیں بھی وہاں کاکون میں بیٹھے ہوئے جوش آ گیا. ہمارے کمانڈنٹ صاحب نے ہماری جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی وہ 5 دن پہلے کر دی، ساری ڈسٹریبیوشن وغیرہ کر دی. 11 ستمبر کو ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اور 11 ستمبر کو ہم رات کو مردان پہنچ گئے، بیکاز مردان سینٹر تھا ہمارا. ان کو پتا تھا کہ یونٹیں کدھر کدھر لگی ہوئی. اور اگلے دن 12 ستمبر کو راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر کی شہادت ہوتی ہے. تو ابھی جب ہم پہنچے 12 تاریخ کو تو وہاں ہمارے تھے، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں آپ کو بتانے لگا. تو چیف انسٹرکٹر تھے کرنل لودھیو، بڑے پرانے آدمی تھے، سیکنڈ ورلڈ وار لڑی ہوئی تھی انہوں نے، پرانے افسر تھے وہ.
اور بڑے تجربہ کار تھے. تو انہوں نے کہا اچھا ابھی آرڈر آ گئے ہیں, ابھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں جو یونٹیں, ساری یونٹیں سیالکوٹ کے بارڈر پہ اور لاہور پہ لگی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا جی خیبر میل چلتی ہے پنڈی سے صبح 5 بجے, آپ لوگوں نے خیبر میل پہ چڑھنا ہے, اور جنہوں نے وزیر آباد اترنا ہے سیالکوٹ کے لیے وزیر آباد اتر جائیں, ہم ان کو اطلاع دے دیں گے, یونٹ والے وہ آپ کو لے جائیں گے, اور باقی جنہوں نے لاہور جانا ہے وہ لاہور اتر جائیں گے, اور جنہوں نے آگے جانا ہے ان کے لیے ہم کسی اور بندوبست کریں گے جو آگے جانا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. اب ساتھ ہی انہوں نے کہا اس کو کوارٹر ماسٹر کو کہ بھائی ان کو ووچرز ایشو کر دیں 14 تاریخ کے, اور ساتھ ہی موومنٹ آرڈر 14 تاریخ کا دے دوں. ٹھیک ہے. لیکن آج بچے آپ نکل جائے تاکہ اپنے ماں باپ کو ملنے. وہ کیپٹن صاحب بڑے, انہوں نے کہا سر یہ تو بڑا سیریس کیس ہو جائے گا کہ لڑکے ایک دن پہلے جا رہے ہیں, موومنٹ آرڈر ان کو ہم اگلے دن کا دے رہے ہیں, تو پیچھے کوئی بندہ بھاگ گیا, گھر نہ گیا, حادثہ ہو گیا تو کیا بنے گا. اس نے کہا یہ ہم سب کھڑے ہیں 15-20 افسرز, سیکنڈ لیفٹیننٹ, 20 میری 20-21 سال سروس تھی, عمر تھی, ینگسٹر, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں. اس نے کہا یہ بچے ہیں ایکسائٹیڈ ہیں, جوش میں ہیں, سیکنڈ لیفٹیننٹ یہ ہر وقت وہاں پہنچنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, یہ تو بچے ہیں, ان کو جاؤ یہ جا کے اپنے ماں باپ کو ملیں. کوئی پتہ نہیں کون شہید ہوتا ہے کون بچتا ہے, تو کم از کم جنگ میں جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو تو مل لیں. اچھا اب ہم 4 لڑکوں نے ایک ویگن ہائر کی مردان سے, وہ پنڈی تک, وہ 3 پنڈی کے تھے, میں جیلم کا تھا, پنڈی تک ہم آئے. اس کے اندر سیکنڈ لیفٹیننٹ اختر وہ ہمارے بریگیڈ کے ساتھ والی یونٹ تھی 16 پنجاب, اس میں گئے. وحید 20 پنجاب میں گئے, میں اور کرنل صابر مرحوم وہ ہم گئے. وہ 12 پنجاب میں پوسٹ ہوئے سیکنڈ لیفٹیننٹ, میں 17 پنجاب میں. ٹھیک ہے. اب وہاں سے میں ادھر بیٹھ کے آ گیا. اب جب میں گھر پہنچا تو میرے والد صاحب ریٹائرڈ میجر تھے, میں نے وردی پہنی ہوئی تھی, وہ پپ چپل گیا ہوا تھا, پستول ہمیں دیا ہوا تھا, انہوں لڑائی کے دن تھے. تو میں پہنچا تو ابا جان بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا منڈا کدھر آ گیا, یہ تھوڑ کے شاید کی بھاگ چھوڑ کے نہیں آ گیا. تو میں نے کہا نہیں یہ میرے پاس موومنٹ آرڈر ہے, یہ دکھایا ان کو. میں نے کہا یہ میرا موومنٹ آرڈر ہے, کل میں نے خیبر میل پہ چڑھنا ہے, 7 بجے جیل اسٹیشن پہ پہنچے گی, 5 بجے کی وہاں چلے گی. ابا جان نے کہا ٹھیک ہے. میرے چچا بھی آئے ہوئے تھے, گاؤں سے بھی لوگ پہنچ کے, لڑائی تھی نا وہاں جیلم شہر میں پہنچ کے, ہمارا گاؤں نزدیک ہے. تو انہوں نے کہا جی جھولا چمڑا اس کا تیار کرو بھائی. میرے چچا کو کہا جھولا چمڑا تیار ہوا سارا, بھائی اس کا کٹ بیگ وغیرہ تھا میرے پاس. تو اگلے دن وہ 6:30 بجے مجھے لے کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے, اور ساتھ وہ 15-20 ہمارے جو ساتھ آدمی آئے. میری والدہ کو کہا کہ تم نے اسٹیشن پہ نہیں جانا, کوئی عورت نہیں جائے گی, صرف مرد جائیں گے. اچھا اب جب ہم ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے 6:30 بجے, 7 بجے ٹرین نے آنا, تو اسٹیشن کا ماسٹر جانتا تھا, چھوٹی جگہ تھی جیلم. انہوں نے کہا میجر صاحب گڈی تے آنی ہے 11:30-12 بجے, تو تسی تو بڑی جلدی آ گئے ہو. آج کل انڈین ایئر فورس کے حملے ہو رہے ہیں, تو ٹرین بہت آہستہ آہستہ موو کرتی ہے. جب حملہ ایک اسٹیشن پہ ہوتا ہے تو اس کو ہم روک لیتے ہیں. ابھی وہ گجرخان میں رکی ہوئی ہے ٹرین, ابھی تو ٹرین وہاں سے نکلی تھی, بلکہ چکلالہ میں رکی ہوئی ہے. انہوں نے کہا چکلالہ جو ہے اس پہ رکی ہوئی ہے, تو 11:30-12 سے پہلے نہیں پہنچے گی. تو آپ ایسا کریں, آپ گھر چلے جائیں, تو آپ 11 بجے آ جائیں. ٹیلیفون تو زمانے میں تھے نہیں. میرے والد صاحب نے کہا نہیں بھائی ہم ادھر انتظار کریں گے, آپ فرسٹ کلاس کا ویٹنگ روم کھلوائیں, ہم ادھر انتظار کریں گے. میں گھر لے جاؤں بچے کو, تو پیچھے ٹرین بجائے 11 کے 10 بجے آ جائے, تو لڑائی کا زمانہ ہے, تو میں اتنی ٹرین مس کر, میرا بیٹا ٹرین مس کر جائے, جنگ میں جا رہا ہے. نو, وی ول ویٹ. خیر ان دا مین ٹائم وہ ہم ادھر انتظار کیا ویٹنگ روم میں, چائے شائے وہاں نیا انہوں نے بندوبست کیا, گھر سے بھی میرے کچھ آ گئے سارا. 11 بجے ہم بیٹھے. اب وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ اختر بھی پیچھے سے آ رہا تھا, وہ صابر بھی. ہم اب یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ اختر جو ہے, اب دیکھا نا کتنی اچھی اس نے چیف انسٹرکٹر نے فیصلہ کیا کہ ماں باپ کو مل لیں. ہم پہنچے ہیں جی 14 تاریخ کو یونٹ میں جی, اور وہ 21 اور 22 کی رات کو واگا بارڈر پہ 16 پنجاب میں شہید ہو گیا. 10 دن کی سروس. اور دوسرا ہمارا بیگ دوست وہ ایف ایف کا تھا, وہ قصور سیکٹر میں تھا, وہ اکتوبر میں شہید ہو گیا. تو پوائنٹ از کہ یہ جو سوچ تھی اس کی بڑی فادرلی سوچ تھی کہ بچے ماں باپ سے تو ملنے بھائی جانے سے پہلے, کوئی پتہ نہیں, اور وہ شہید ہو گیا اختر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی خیالات تھے, اس طرح کا جوش تھا, اتنے کی سوچ تھی, لیڈرشپ جو تھی وہ ہمارے جو ٹرین تھے حوالدار نہیں. اب میری یونٹ کا تھریش ہولڈ میں آپ کو بتاؤں, میرے جو کمانڈنگ افسر تھے ان کی 21-22 سال سروس تھی. وہ برما کے جنگ میں لڑے ہوئے تھے. جو ہمارے 2H تھے وہ IMA PMA کے تھے, ان کی 19 سال سروس تھی, اور ان کا ابھی کوئی چانس نہیں تھا پروموشن کا, کیونکہ ابھی ہماری پروموشن تھریش ہولڈ بڑا لیٹ تھا, یونٹیں بہت کم تھیں. راجہ عزیز بھٹی جو نیکسٹ سینئر تھے
وہ فرسٹ پی ایم اے تھے, انہوں نے پی ایم اے سے سورڈ آف آنر لی ہوئی تھی, نارمل گولڈ میڈل لیا ہوا تھا, بڑے بریلینٹ افسر تھے, کینیڈا سے سٹاف کورس کیا ہوا تھا, کور ہیڈ کوارٹر میں رہے ہوئے تھے, انفینٹری اسکول میں ایز اے لیفٹیننٹ انسٹرکٹر رہے, پھر ایز اے میجر بھی انسٹرکٹر رہے, بہت ہی پروفیشنل آدمی تھے. اسی طرح چارلی کمنی, اس طرح میرے جو بی کمنی کے تھے وہ کیپٹن تھے, انہوں نے پروموشن ایگزام نہیں پاس کیا تھا, ابھی تک کیپٹن تھے وہ. تو اس طرح کے ایکسپیرینس لوگ تھے جو دے نیو لائک دی بیک آف دیئر ہینڈ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے. صاحب اس میں ایک چیز جی کہ یوتھ آپ کو دیکھ رہی, جو بھی آج کی جنریشن آپ کو دیکھ رہی ہے, ڈو یو سی کہ وہ پیشن یا وہ جذبہ جو اس وار میں آپ لوگوں میں تھا اور جو سویلینز میں تھا, ناٹ آن آرمی اونلی, سویلینز بھی کہتے ہیں کہ بڑے چارج تھے اس زمانے کے, they were like اگر آپ فرنٹ پہ آرمی لڑی ہے تو ساتھ ساتھ سویلین بھی they were there to support them. آج کی ہماری جنریشن میں نظر آتے ہیں. میں جو فوج کے جو ینگسٹر افسر ہیں ان میں تو میں دیکھ رہا ہوں, ان میں تو ہے. عوام کا میں نہیں کہہ سکتا کہ عوام تھوڑی سی بٹی ہوئی ہے, لیکن اب یہ آپ پولیٹیکل پارٹیز ان کو مس گائیڈ کر رہی ہیں. اسی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ایک بائفرکیشن ہو چکی ہوئی ہے سوچ کے اندر, اور کچھ لوگ اتنے غلط ہیں کہ پاکستان فوج اتنی قربانیاں دے رہی ہے, اس کے باوجود پاکستان فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, نام لے کے اب تو کرتے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مس گائیڈڈ لوگ ہیں. لیکن جہاں تک افسروں کا, جوانوں کا تعلق ہے جو فوج میں ہے, وہ ابھی بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ. میں پولیٹیکلی نہیں جانا چاہتا, نہیں میں آ گیا بیچ میں ایک چیز آ گئی, سوری ایم کٹنگ یو ہے. دو کے اٹیمپٹس ہو رہی ہیں کہ فوج کے اوپر بھی کہ جوان ہمارا ہے, فلانا ہمارا نہیں ہے, فلانا نے یہ کیا تھا اس لیے وہ ہمارا نہیں ہے. فوج ساری آپ کو متحد نظر آتی ہے, جن کا نام لیا جا رہا ہے انہی کے نیچے ہے. میں یہی بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں آپ کو مثال دینے لگا تھا. میرے بڑا بیٹا جو ہے فوج میں بریگیڈیئر ہے ماشاءاللہ, اچھا, اور اس نے ایز اے کیپٹن سیاچن میں ڈیوٹی کی ہے, ایز اے میجر میر علی وزیرستان آپریشن میں رہا ہے, ایز اے کرنل وہ سوات آپریشن میں 2 سال اس نے حصہ لیا ہے, اور ایز اے بریگیڈیئر ابھی وہ بلوچستان میں جگہ نہیں بتا سکتا بیکاز آف سیکورٹی ریزن, لیکن ہی از گوئنگ ڈیوٹی, وہ بھی آپریشن دے رہا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو جوان ہیں وہ کمیٹڈ ہیں, اور چاہے وہ سپاہی ہیں, چاہے وہ اب کسی نائک کی, آپ کسی حوالدار جو شہید ہوا اس کی بیوہ سے بات کر لیں آپ جا کے, ابھی آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں, انٹرویو کریں کہ فلانی بیوہ جو ہے ہم آپ سے, اس کی اسپرٹ سنیں. وہ جو نائک ہے, وہ جو حوالدار ہے, ابھی میں 92 کے اندر وہ ایک نائک اسلم ہے, اس کی بیوی کا انہوں نے بیوہ کا انٹرویو کیا ہے اس اقرا بخاری نے, اور وہ جو خیالات اس نے دیے ہیں وہ because فوج لک آفٹر کر رہی ہے ان کو, فوج they are being looked after. اب وہ میں بیٹے کی مثال دینا, وہ میر علی میں بریگیڈ میجر تھا جی, اور یہ کوئی 5-6-10 سال پرانی بات ہے, he was a major then. تو میر علی میں آپریشن ہو رہا تھا, تو he was بریگیڈ میجر, تو ایک لڑکا پٹرولنگ پہ گیا ہوا تھا ایک یونٹ کا لیفٹیننٹ, تو ان دا مین ٹائم اسی کی یونٹ میں ایک پوسٹ پہ حملہ ہوا اور ایک بندہ زخمی ہو گیا اور ہو گیا. اب وہ بچہ واپس آیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو پٹرول جاتے ہیں نا بریگیڈ کی طرف سے, ان کی ڈی بریفنگ بریگیڈ میجر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا بیٹا ان کو بریفنگ کر رہا تھا, اور سی او بھی ان کا آیا. اب اس افسر کو جو ہی واپس آیا 8-10 گھنٹے کی وہ پٹرولنگ کر کے چکر لگا کے وہاں سے آپریشن کر کے واپس آیا تھا 15-20 لڑکوں کے ساتھ. اس کو جب پتا چلا کہ اس کی یونٹ کی, اسی کی یونٹ کی بندے کا پوسٹ پہ حملہ ہوا اور بندہ زخمی ہو گیا, انہوں نے کہا سر میں واپس جانا. میرا بیٹے نے اس کو سمجھایا کہ یار تم تو تھکے ہوئے ہو, ابھی 8-10 گھنٹے تم کام کر کے آئے ہو, تم واپس آ جائے ہو. تو ابھی ہم نے دوسرے کا اور افسر کو بھیجا ہے بریگیڈ سے, وہ ایک پٹرول لے کے جا رہا ہو, تمہارا بدلہ لے گا. انہوں نے کہا نہیں سر وہ بدلہ نہیں لے گا, میں لوں, میری یونٹ کے بندے پہ حملہ ہوا ہے تو میں ادھر بیٹھ جاؤں, سر میرے لیے شرم کی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے سی او نے بھی سمجھایا. اب اس لڑکے نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا, میں جاؤں گا. اور وہ بیچارہ 8-10 گھنٹے کے بعد جب آیا تھا دوبارہ پھر چلا گیا, اور وہ بندہ مار کے ان کو زخمی کر کے تباہی کر کے جو پکڑ لیے ان کو مارا, اینڈ ہی کیم بیک. تو یہ اسپرٹ ابھی بھی قائم ہے. اور آپ عوام میں بھی چلے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں, ان کے اندر ابھی بھی اسپرٹ قائم ہے. اگر یہ نہ ہو, ابھی آپ دیکھیں پاک فوج زندہ باد پیچھے لگا ہوتا ہے, ابھی بھی لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مس گائیڈڈ لوگ ہیں نا, ان کی آپ باتیں نہ کریں, بٹ کے ان کی نہ بات کریں, وہ بڑے لمیٹڈ ہے. لیکن ابھی آپ یہاں سے میرا انٹرویو کر کے نکل جائیں, آرے بازار میں چلے جائیں, یہاں صدر بازار چلے جائیں, نہیں میں کہتا ہوں صدر بازار میں ریڈیو والے پاس چلے جائیں. آپ اس سے آپ پوچھیں کہ یار مہنگائی بڑی ہے, یہ فوج تو کچھ نہیں کیتا, آپ اس کے لفظ سنیں وہ کیا کہے گا, کہ جی فوج ہے تو ہم ہیں. سیکورٹی تو ہمارے پاس یہی ہے نا. اور یہی آپ دیکھیں گے کراچی میں بھی, یہی آپ دیکھیں گے بلوچستان میں, یہی آپ دیکھیں گے فرنٹیئر میں. قوت ایمانی جو ہے نا
وہ ابھی تک ہماری قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے. یہاں بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹس کری, آپ کے فادر کم کو پانی دے دیں, یہاں پہ کٹ کر لو, پانی پی لیں. میرا یعنی کہ یہ ایک تسلسل ہے کہ ابھی آپ دیکھیں شفقت حسین خان بلوچ جو ڈیارہ ڈرین کے اوپر لگے ہوئے تھے ایڈوانس پوزیشن میں, اب وہ جب ان کو بتایا گیا تو آپ دیکھیں یہ لنک ہے, اس کے ساتھ لنکڈ اپ ہے. ایک انفینٹری ڈویژن 2 آرمر ریجمنٹ کے ساتھ اٹیک کر رہا تھا 6 ستمبر کو. اب وہ لوگ جب پہنچے وہاں ڈیارہ ڈرین پہ تو ابھی ڈیفینسو پوزیشن تیار نہیں ہو, نارمل جو طریقہ ہوتا ہے مہینہ 1.5 مہینہ لگتا ہے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے میں, وہ تو ابھی پہنچے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی, وہ میں کہتا ہوں وہ جو کلمہ پڑھا نا فیلڈ مارشل ایوب نے, اس نے لنڈی کوتل سے لے کے کراچی تک پوری فوج کو گرما دیا اور اللہ نے بچت کی. آپ ہوائی جہازوں کا دیکھ لیں, ایئر فورس کو دیکھ لیں. اب ہوا کیا کہ جب وہ آئے تو وہاں ٹینک آگے آ رہے تھے. اب وہ ہمارا ایک نائک منصف تھا, اس نے ٹینک دیکھے تو اس نے پہلا فائر کیا, وہ پہلا فائر اسے مس ہوا. دوسرا فائر کیا, ڈائریکٹ ٹینک کو ہٹ ہوا. حالانکہ جو ریکالس رائفل ہے اس کی جو ہٹ پروبیبلٹی ہے دیٹ از 30%. بڑا پرانا ویپن ہے, یعنی کہ 10 فائر کرے تو 3 لگیں گے بیچ میں سے. ہاں 3 لگیں پرانا, او ٹھک وہ ہٹ ہوا. دوسرا جو آر لگی ہوئی تھی ایکسٹریم رائٹ پہ, لیفٹ رائٹ لگی ہوئی تھی کمپنی کے, انہیں فائر کی تھا وہی ٹینک ہٹ. اب ساتھ میں نائک غلام احمد تیجے تھا ہمارا, وہ اس نے مشین گن پہلے نیچے تھی رکھی, اس نے اوپر رکھ کے تو فائرنگ شروع کر دی. ان کے بندے بڑے مرے ہوتے, اس کے بعد وہ گھبرا گئے. انہوں نے سمجھا, جو میں نے ڈیفینس آف براڈ فرنٹ کی بات نہیں, انہوں نے سمجھا تھا کہ دفاعی مین پوزیشن ادھر ہے, تو اب اگر ہم آگے گئے تو یہ ہمارا بڑا وہ رک گیا. اب پورا وہ ڈویژن رک گیا. اب اس موقع ملا, شفقت بلوچ صاحب کو آرڈر ملے کہ آپ فوراً واپس آئیں. 2 بجے تک ان کو کہا کہ آپ نکلیں تاکہ ہم نے برکی کا پل اڑانا ہے. وہ پھر وہاں فوراً نکلے. 2 بجے تک انہوں نے ریزسٹ کیا, اور وہ جو ایک مومنٹم تھا اس انفینٹری ڈویژن کی آرمر ریجمنٹ کا, وہ ٹوٹ گیا. اگر وہ دیکھیں ورنہ کچھ بھی نہیں تھا ان کو روکنے کے لیے. دیر واز یہ جو اڈیارہ ڈرین آج کل ہے نا, ایسی اڈیارہ ڈرین نہیں تھی. اڈیارہ ڈرین میں بہت کم پانی ہوتا تھا, اور پل بھی اس کا بالکل نیچے تھا. جب اڑایا بھی تو ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا. انڈین نے اسی پل کو پھر استعمال کیا. تو اگر وہ رش آن کرتے تو دے would have reached برکی. There was no problem. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اس نے جو ان کا مومنٹم توڑ دیا شفقت حسین خان بلوچ نے, اور وہ واپس آ کے اپنی پوزیشن اختیار کی. راجہ عزیز بھٹی صاحب نے پوزیشن لی ہوئی تھی برکی کی سڑک پہ. جب وہ سامنے پہنچے 6-7 کی رات کو تو وہ فائر ان پہ گرایا. اب جو نشان حیدر ان کو ملا ہے وہ ٹینک ہٹ کرنے کا نہیں ملا. ان کو نشان حیدر ملا ہے 6-7 کی رات, 7-8 کی رات, 8-9 کی رات اور 10-11 کی رات. 4 راتیں اور 5 دن وہاں ایک انفینٹری ڈویژن کو ایک کمپنی نے روکے رکھا. 3 پلٹونوں نے. اس چیز کا نشان حیدر ملا ہے شفقت بلوچ. پھر اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا اور نہیں دیکھا تو دوبارہ اس کو دیکھیں. وہ چونکہ بریگیڈیئر منیر جو ہمارے ایسسٹنٹ تھے 65 وار میں, وہ اس وقت بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے جب ڈرامہ بن رہا تھا لاہور میں. تو ان کی زیر نگرانی سارا یہ ڈرامہ بنا. تو انہوں نے ایک ایک چیز جو منظر کشی بالکل وہی منظر کشی کی. اس کے اندر ایک سین ہے جس کے اندر کشتی کے اندر راجہ عزیز بھٹی صاحب وہ بندے لے کے جا رہے ہیں. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, لاس نا ایک اسمت اللہ ہمارا بڑا اچھا سپورٹس مین تھا, وہ LMG کا فائرر تھا. اس کو لوگوں نے کہا بھی آرڈر مل گیا ہے, کمپنی کمانڈر صاحب نے کہا ہے کہ بریگیڈ نے بھی کہا کہ آپ واپس جاؤ کیونکہ ابھی دشمن پہنچ گیا 10-11 کی رات کو. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں ذرا, انہیں باہر تھلوں پہ ہی کٹ کے اتنے ماؤنٹ کے اوپر رکھ دی جو اونچی جگہ تھی, اور وہاں سے فائرنگ شروع کی. وہ زخمی ہو گئے. اب راجہ عزیز بھٹی صاحب تو آرڈر مل گیا, وڈرا کر کے پیچھے آئے. جب ادھر وہاں پل تو ٹوٹ چکا ہوا تھا تو کشتی کے ذریعے وہ واپس آ رہے تھے, اور سب کو دونوں پلٹونوں کو باری باری انہوں نے وڈرا کرنا تھا. تو انہوں نے 10-11 کو آہستہ آہستہ, جب وہاں پہنچے تو اسی نے کہا کہ اسمت اللہ کدھر ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو پیچھے رہ گیا, زخمی تھا, اور 2-3 اور بھی زخمی ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے کہا اچھا. بعد میں اسمت اللہ بیچارہ شہید ہو گیا, زخموں کی تاب نہ لا کے. اس کو تمغہ جرأت ملا, منصف کو تمغہ جرأت ملا, نائب غلام کو تمغہ جرأت ملا, اور ڈیارہ ڈریم جو تھے. تو یہ پھر راجہ عزیز بھٹی صاحب خود کشتی لے کر گئے کہ میں لے کے آتا ہوں, اور وہ جا کے پھر 10-15 بندوں سے انہوں نے حملہ کیا اور اس کی باڈی کو وہاں سے اٹھایا. 2 بندے 3 اور زخمی لیے اور اسی کشتی میں لے کے واپس آئے. اور وہ اتنے سادہ آدمی تھے, اتنے سادہ تھے کہ ایک دفعہ بڑا کھانا ہو رہا تھا تو وہ ڈرامے میں بھی دکھایا, تو کسی جوان نے کہا سر تسی موت ہار گئے سن بنا کے سناؤ.
کہیں سنگاپور میں جب وہ تھے تو کہیں ماؤتھ آرگن بچپن بجاتے رہے. انہوں نے کہا اچھا کوئی گل نہیں, ورنہ کہ سینئر افسر کو یہ کہنا کہ بھائی تم, اور بڑا سیریس, عزیز بھٹ صاحب بڑے سیریس قسم کے آدمی تھے, شوخی ٹائپ نہیں تھے, تو ان کو کہنا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے آؤ بھائی میرا ماؤتھ آرگن, لے آ کے ماؤتھ آرگن بنا شروع کر. یعنی کہ اتنا پیار تھا ان جوانوں کا. جوان روتے تھے جب میں پہنچا یونٹ میں زاروں قطار. ان کا ایک بیٹ مین رہا ہوا تھا, اس نے کہا یار یہ تو اتنے سادہ تھے کہ میں ڈی آر کی ڈیوٹی کر رہا تھا صاحب اس وقت, تو میں ان کے گھر گیا تو ان کی شادی ہوئی تھی, یہ لیفٹیننٹ تھے اور ایجوٹنٹ تھے, تو اندر دیکھا تو بیگم ان کی چپاتیاں بنا رہی ہے اور پیڑھی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, تو مجھے کہتے تم ہی آ جا. میں کہا نہیں سارا یعنی میرا اتنے وہ, اور اس کی وجہ سے اتنے وہ پاپولر تھے, اتنے وہ اچھے تھے. ہماری میس کا ایک اور جوک مشہور ہے کہ اس زمانے میں 2 انڈے میس میں وہ کھایا کرتے تھے. تو جس دن یہ ایکسرسائز میں گئے نا ایک دفعہ, میرے سے پہلے کی بات وہ میں سردار نے سنایا, انہوں نے کہا لیا یار 2 انڈے کاٹتے, یار 2 انڈے کھانے بڑے مشکل ہیں, بچے نے انہیں دیکھی کوئی باری نہیں آتی. یعنی کہ اس طرح کے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, یہ ان کا کریکٹر. صاحب آخری سوال میرا آپ سے, جب میں آیا تو مجھے پتا چلا جی آپ کے والد ماشاءاللہ میجر تھے, جی آپ کرنل, now your son is brigadier, so میں ایکسپیکٹ کروں کہ آپ کے پوتے انشاءاللہ جنرل بنیں گے. یہ سر دیکھو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, یہ سب, یہ رینک کوئی چیز میٹر نہیں کرتا. Fair enough. It is the spirit with which you are living, with which you are a Pakistani. اگر میری اسٹر پاکستانی ہے تو ٹھیک ہے, رینک کا کیا ہے, رینک تو ملتے رہتے ہیں. میں بھی بڑا اچھا اللہ تعالیٰ کیریئر افسر تھا, میں بریگیڈ میجر رہا ہوں, اسٹاف کالج میں نے کیا ہوا ہے. I was G1 Ops Native Sialkot, I was brigade major, یہ 76 میں اگر افغان بارڈر. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. پھر میں پارا چنار میں اپنی جوانت جب میں سپر سیڈ ہو گیا, دوبارہ میں نے ریکویسٹ کی اسی طرح پنجاب کو, جس میں نے کمیشن لیا تھا. I went to command it in پارا چنار 86-87. اس وقت جو افغان جہاد تھا وہ بڑے عروج پہ تھا اور وہاں پر بڑے آتے تھے. تو I went and commanded that unit as it is superseded lieutenant colonel. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, it is not the rank. لیکن یہ آرمی کی روایت چلتی رہے گی, روایت چلتی رہتی ہے. کرنل صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بڑا مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھا کہ جو پھر وہی بات کہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے, جس بندے نے وہ سارا کچھ دیکھا ہوا تھا اس سے بہتر کوئی ذرا پورٹریٹ کرتا. لیکن ایک بات میں آپ ضرور کہوں گا جی سر, کہ قوت ایمان, جی سر, اور جذبہ, یہ جب تک اس قوم میں قائم رہے گا یہ قوم کو کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا. دیکھیں نا, میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی 20 آیتیں اس میں ڈیفائن کر دیا مومن کون ہے, کافر کون ہے اور منافق کون ہے. منافقین نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو. اب اس کے اندر جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس کے اندر مومن کی ڈیفینیشن ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, اور جو لوگ ہمارے سے پہلے آئے تھے ان پہ ایمان رکھتے ہیں, اور یہی لوگ سیدھے رستے پہ ہیں. بے شک. تو یہ چیزیں اگر آپ یاد رکھیں, اس طرح اقبال جبریل جو ہے, علامہ اقبال اکرام, وہ فریب خوردہ چاہیں بچہ کے پلا ہو کرکسوں میں, اسے کیا خبر کیا ہے راہ رسم شاہ بازی. جو وہ ایک کرکس کے جہان میں پیدا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ خود ایک ذمہ دار گھر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو آپ کے والدین یہ بتائیں گے کہ کس ماحول میں آپ پلے ملے ہیں, جس ماحول میں آپ پلے بڑے ہوں گے اسی کی آپ بے شک ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے نوابین ہوتے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے کیونکہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. ابھی علامہ اقبال کا شعر ہے, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اب یہ دیکھیں نا, یہی ایئر فورس نے 27 فروری کو کیا کیونکہ ان کی ٹریننگ ٹھیک ہوئی بھی تھی. ایئر فورس کے یہ کتنا لاگو آتا ہے. انہوں نے جا کے ان کے JF-17 سے جا کے 2 جہاز, ان کے تین جہاز گرا دیے, مینشن 2 کیے لیکن 3 جہاز گرا, لندن پکڑ لیا. تو یہ جو اسپرٹ ہوتی ہے نا جی, یہ قوت ایمانی سے آتی ہے. تھینک یو.